رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اتنی زیادہ تھکن کے باوجود وہ سکون سے نہ ہو سکا۔ صبح اس کا پورا بدن پھوڑے کی مانند درد کر رہا تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا اور شاید عملی طور پر کام پہ جانے سے انکاری ہو جاتا اگر اس کے کانوں میں باپ کی آواز نہ پڑتی۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب تھا، اسماعیل کی ماں، او نیک بخت، اٹھ جا، نماز پڑھ اور ناشتہ تیار کر۔ اسماعیل پتر نے جانے کس ٹائم جانا ہو، نئی نئی نوکری لگی ہے، وقت کی پابندی تو کرنی پڑے گی اسے۔ نوکری اس کے اندر تلخی گھل گئی اور پھر ہمت اور کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک دفعہ تو اس کو منہ سے کرا نکلی، مگر پھر اس نے سختی سے اپنے لبوں کو پھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹوں کی تکلیف کے لیے ماؤں کے کان بڑے حساس ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی بے احتیاطی سے نوکری کا راز فاش ہو سکتا تھا، اور وہ اپنے والدین کی معصوم خوشیوں کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسرا دن پہلے دن سے زیادہ مشکل اور دشوار گزرا ثابت ہوا، مگر شکیل کی تسلیاں اور والدین کے حسرت بھرے چہرے اس کی ثابت قدمی کا باعث بنے رہے۔ اور پھر یوں ہی رفتہ رفتہ اسماعیل شاہ اس ماحول میں ڈل گیا۔ وہ بھرپور جوان تھا، اللہ نے اسے صحت و طاقت دی تھی، اور اسی تندرستی کو کام میں لا کر وہ اس پر مشقت کام میں جت گیا۔ شکیل کے کہنے کے موجب اب یہ اسے معمول کا کام لگتا تھا۔ اوور ٹائم لگا کر وہ اچھی خاصی دہاڑی بنا لیتا۔ مل میں انہیں ہفتہ وار تنخواہ ملتی، مگر اپنے والدین کو وہ یکم کے دن تنخواہ لا کر دیتا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ مل میں کام کرتے ہوئے اسے سال ہونے والا تھا۔ اس دوران اس نے ایک دو جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کی تھی، مگر اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی بہن بھی سلائی کڑھائی سیکھنے کے بعد اسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے لگی تھی۔ وہاں پہ چونکہ تمام عورتیں کام کرتی تھی اور مردوں سے اختلاط کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش رہا تھا۔ البتہ وقتاً فوقتاً وہ بہن کی نگرانی کرتا رہتا تھا، اور اعتماد ہونے کے باوجود اس پر نظر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسماعیل کی ماں سغرا خاتون ان دنوں اب بیٹے کے لیے کسی اچھی سی دلہن کی تلاش میں تھی۔ اسماعیل ان سرگرمیوں سے آگاہ تھا، مگر چونکہ اس کی اپنی کوئی پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے کبھی ماں سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی تھی، اور وہ والدین کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کا والد باقاعدہ نماز کا عادی ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا تو والد کو چارپائی پر پرسکون لیٹے دیکھ کر اس کی آدھی تھکن دور ہو جاتی، اور باقی کی آدھی تھکن ماں کی پرشفقت خدمت دور کر دیتی۔ ایک دن وہ کام سے واپس پہنچا تو اسے اپنے پڑوسی ارشد صاحب کے گھر سامنے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا، جس میں گھر کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ارشد انکل، یہ کیا؟ اس نے ٹرک کے ساتھ کھڑے ارشد صاحب سے پوچھا۔ بس بیٹا، کیا بتاؤں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو والدین کو اشاروں پر نچانا چاہتی ہے، اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر والدین کو ان کی ہر بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اولاد تو والدین کے بغیر رہ لیتی ہے، مگر والدین کا گزارا ان کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں انکل، اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اسد اور فہد دونوں اسلام آباد سیٹل ہو گئے ہیں، وہیں پر انہوں نے گھر بھی لے لیا ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے بھی ان کے پاس اسلام آباد پہنچ جائیں اور یہ گھر خالی کر دیں، کیونکہ اب ان کا سٹیٹس ہائی ہو گیا ہے اور یہ گھر ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارشد صاحب کا لہجہ اپنے آبائی مکان کو چھوڑتے ہوئے گلوگیر سا ہو گیا تھا۔ اچھا، اسماعیل نے اس بات میں سر ہلایا، تو کیا یہ گھر اسی طرح خالی پڑا رہے گا؟ اس سے بہتر تھا کرائے پر اٹھا دیتے۔ بیٹا، اسد اور فہد نے تو یہاں آنا نہیں، اور ہم دونوں تو بس آج کل کے مہمان ہیں، اس لیے اس کے مکان کو بیچ دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس رقم سے میں اور تیری خالہ حج پر جائیں گے۔ انشاءاللہ انکل، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو جیتے رہو بیٹا۔ ارشد صاحب نے اسے دعا دی اور وہ اس سے ہاتھ ملا کر گھر میں گھس گیا۔ بعد میں والد صاحب سے بات چیت کرنے پر اسے علم ہوا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے ارشد صاحب نے اس کے والد کو مکان بیچنے کی بابت آگاہ کیا تھا، مگر ابراہیم کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مکان خرید سکتا، اس لیے اس نے خوشی سے ارشد کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کسی سے بھی مکان کا سودا کر سکتا ہے۔
ارشد صاحب کے مکان کے ساتھ ایک پلاٹ کافی عرصے سے ویران پڑا تھا۔ وہ نامعلوم کس کی ملکیت تھا۔ گلی کے مکین عموماً اپنے گھروں کا کچرا اسی میں پھینکتے تھے اور اپنے مالک کی لاپرواہی کی بدولت وہ جگہ اچھا خاصا کچرا گھر بن گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اسماعیل نے دیکھا کہ چند مزدور اس کچرے والے پلاٹ کی صفائی میں مشغول تھے۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، شاید مالک کو اس پلاٹ پر رحم آ گیا ہے اور وہ اسے تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری، مگر وہ مزدوروں سے اس بات کی تصدیق نہ کر سکا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سے احساس ہوا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ماں اور باپ دونوں کچن میں بیٹھے سر جوڑے کسی خسر پسر میں مصروف تھے۔ شاید میری شادی کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے دماغ میں خیال آیا اور وہ انہیں سلام کہتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ خیر تو ہے ابو جی؟ پتر، آج فاضل علی خان آیا تھا۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ فاضل علی خان کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ پہلے انہی کے محلے میں رہتا تھا، بعد میں اس کے روابط غلط قسم کے لوگوں سے ہو گئے تھے اور وہ مختلف جرائم میں ملوث ہو گیا تھا، جس میں قتل، ڈکیتی، سمگلنگ سے لے کر اغوا برائے تاوان تک شامل تھے۔ ایسے بندے کا ان کے گھر آنا کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ بیٹا، وہ ہمارا گھر خریدنے آیا تھا۔ گھر خریدنے کے لیے؟ میں سمجھا نہیں۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے بتلا دیا کہ ہم گھر نہیں بیچ سکتے ہیں، پر اس نے میری بات سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اپنا حکم سنا کر چلتا بنا۔ اس کے باپ کی حکومت ہے نا کہ اپنا حکم چلائے گا۔ اسماعیل سے غصہ ضبط نہ ہو سکا۔ نہ پتر نہ، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو۔ وہ غلط قسم کا بندہ ہے۔ ایسے بندوں کی نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے نہ دوستی۔ آپ فکر نہ کریں ابو جی، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ اس نے باپ کو تسلی دی۔ تم ضرور اس سے بات کرنا، مگر جھگڑنا نہیں، سمجھ گیا نا پتر؟ ابو، پاگل تھوڑی ہوں کہ لڑوں گا، میں تو بس اسے آرام سے سمجھاؤں گا۔ شاباش پتر۔ اس کا والد کمرے سے نکل گیا۔ جب کافی دیر سے خاموش کھڑی ماں اس سے چائے کا پوچھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، چینل گھر کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔